حضرات، ادھر جناب محمد سرور صاحب جو اپنے انداز سے آپ حضرات تک اشعار پہنچا رہے تھے. حضرات، ہماری فہرست میں ایک معتبر نام جو مقامی شہر کی حیثیت رکھتا ہے جناب نفیس اللوری صاحب، اور اس سے سبھی لوگ سہمت ہیں. ہے نا جی؟ میں اس کی استقبال کے لیے صرف 6 منٹ سے شاعر غیر جناب شوکت رضا شوکت صاحب کی اور پھر میں حضور کا آواز دوں گا. جی، کربلا کے میدان میں عاشور کی شب عاشور 9 شب میں مولا حسین کے خیمے کے بعد مولا حسین بیٹھے ہوتے ہیں. مولا عباس پاس میں تشریف فرمائیں. دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر مولا حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. مولا حسین مولا عباس سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو یہ لشکر کیا ہے، کیوں آیا ہے. مولا عباس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اسی وقت. تو مولا عباس کہتے ہیں تم جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. بولو مہلت کی بات میں کروں گا. مولا عباس سے تم جانتے ہی کہ حسین کون ہے، تم کس سے جنگ کرنے کے لیے آئے؟ تو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو تم نہیں جانتے؟ تو کہ میں نہیں جانتا. مولا عباس کی زبان میں دربار میرا صاحب کا ہے، مدد مولا حسین کی ہے، سامعین میں جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہے. دربار میرا صاحب کا جج جناب میرا سنگھ سوال مشہوری کا، جتنے سامعین نے سب سالات سب اولاد سیدہ، ان کے بیچ میں سامنے میں جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ بیٹھی. زبان مولا عباس کی ہے، مدد مولا حسین کی کرنے لگا ہوں. قلم بند شوکت رضا شوکت سے ادا میں کرنے لگا ہوں. مولا عباس کہتے تم نہیں جانتے اب حسین کون ہے، تم نہیں جانتے. مولا حسین کہتے میں بتاتا ہوں تمہیں. مولا حسین کہتے مولا عباس کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے. مولا حسین کون ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محکمہ شریعت بچاتا رہا. نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محکمہ شریعت بچاتا رہا. اس رفیق کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پر سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نہ دے جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ جس کے نام خود جس کا رکھا ہے. میرے ساتھ جاگو باخدا انشاءاللہ بیعت تو محسوس کر دوں گا. انداز سے مت جاؤ، میرا انداز ہے ہی ایسا. نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محکمہ شریعت بچاتا رہا، اس رفیق کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پر سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناز علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا. مولا عباس کہتے تم نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں. مولا عباس کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان مشیہی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثرا مشیہی الی الارض. پورا خطبہ پڑھنے کی طاقت تھی، اتنا سا ذہن کر لیں گے جتنا آ سکا سمیٹ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان مشیہی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثرا مشیہی الی الارض. نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محکمہ شریعت بچاتا رہا، اس حفیظ کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پر سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناز علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا. تو وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا. وہ ہے شبیر جو فرش پر کم چلا جس سے محمد سے جا. وہ ہے شبیر جو فرش پر کم چلا اور جس میں محمد سے زیادہ چلا. اختیار حسین ناظر صاحب کے 4 مسئلے انہی کے حوالے سے، چونکہ ان کی حاضری اس دوران ہو جائے گی. اور حضور جناب نفیس اللوری صاحب آپ کی سماعت کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ زہر نصیب غلامی کا تاج پہنا کر بطور کا آخری آدمی تک جس کو جتنی محبت ہے وہ ویسا سنے، اور جو جتنا حقیقت مانیں گے جس کو ویسا سنے. زہر نصیب غلامی کا تاج پہنا کر بلند کر دیا تم نے ہمارا سر میرا. پہنچا ہے اگلا مصرع پہنچے گا انشاءاللہ. زہر اختیار حسین ناظر صاحب آپ نہیں پڑھ رہا ان کا. زہر نصیب غلامی کا تاج پہنا کر بلند کر دیا تم نے ہمارا سر میرا. ہر ایک غلام کے ہاتھوں میں دے دیا پارس.
زہ نصیب غلامی کا تاج پہنا کر بلند کر دیا تم نے ہمارا سر میرا، ہر ایک غلام کے ہاتھوں میں دے دیا پارس، ہے بچے بچے کی ٹھوکر میں مال و زر میرا، ہے بچے بچے کی ٹھوکر میں مال و زر میرا۔ آئیے حضرات انہیں اشعار کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے ایک مقامی شاعر جناب نفیس لوری صاحب کی گزارش کروں وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نظائر پیش کریں، باوجود ہمارے سلوات کا استقبال کریں۔ نفیس حضرات السلام علیکم۔ یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ آج کئی سالوں سے میرے نام کے آگے مقامی شاعر لگایا جاتا ہے، اور یقیناً کیوں نہ ہو جس کا عقیدہ آج تقریباً 8 سال سے اٹوٹ اس دربار سے جڑا ہوا ہے۔ میں کچھ بھی پڑھنے سے پہلے میرا صاحب کا ایک معجزہ جو میرے ساتھ کل ہوا، ابھی کسی کو نہیں پتا ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرات کیسٹ کا کیمرہ موجود ہے جو کل آگرہ میں چل رہا تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا، ایک میرے گھر سے فون پہ خبر آ رہی ہے کہ میری اہلیہ کی طبیعت بہت سیریس۔ حقیقتاً ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں کم ہی بتایا گیا ہوگا تاکہ وہ پردیس میں ہے، پریشان نہ ہو۔ جس طریقے سے مجھے خبر ملی، اب یہ ہوا کہ مجھے آگرہ سے ہلور واپس جانا پڑے گا۔ میں ابھی پروگرام میں اپنا کلام نہیں پڑھ سکا ہوں۔ میں نے 2 طرف رخ کیا۔ سب سے پہلے من ہی من میں نے مولا عباس کو بلایا۔ میں نے کہا یا میرے مولا، یوم عباس میں پڑھنے آیا ہوں، ادھر میری بیوی کی ایسی طبیعت ہے، اب میں آپ کا جشن پڑھوں کہ ادھر دیکھوں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے پورے بیوی بچوں کو مولا عباس کے حوالے کیا۔ میں نے کہا مولا عباس، اگر آپ کی حاضری یہاں پر ہے تو اب آپ جائیں میرے بیوی بچوں کے پاس، میں آپ کا جشن پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے ادھر رخ کیا، کیا میرا صاحب مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ کیا میں آج اس سال پھر آپ کے دربار میں نہیں پہنچ پاؤں گا؟ اے میرا صاحب، آپ ہی جائیے، مدد کریے۔ میں نے 2 لوگوں سے فریاد کی۔ اس کے بعد پھر میں نے آگرے میں بحیثیت شاعر جس جذبے سے وہ جھوم جھوم کے میں نے کلام پڑھا، اور کلام پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں اسٹیج سے اترا، فون سے خبر آئی کہ آپ کی اہلیہ ہوش میں آ گئی ہیں، بہت اچھی ہے۔ تو سرکار کا یہ میرے لیے معجزہ ہی رہا۔ تو جس کا لگاؤ اس دربار سے اتنا زیادہ ہو، اس کو آپ حضرات نے مقامی قبول کیا، اس کے لیے میں تمام بستی کے بزرگوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، ابھی ہمارے غلام سرور صاحب نے جناب زینب کا ذکر کر دیا، میں چاہتا ہوں 4 مصرے اب مولا عباس کی بہن جناب زینب کے لیے پیش کر دوں، اس کے بعد کریں سلام۔ بطور خاص 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے گا مولانا۔ سورج بھی اگر اپنے اجالوں کو چھپا لے، اجالوں کو چھپا لے، جو شمع امامت کے ہیں پروانے رہیں گے، پروانے رہیں گے۔ زینب نے کہا فکر نہ کر مذہب اسلام، زینب نے کہا فکر نہ کر مذہب اسلام، مسجد کی حفاظت کو عزاخان رہیں گے، عزاخان رہیں گے، مسجد کی حفاظت کو عزاخان رہیں گے، عزاخان رہیں گے۔ حضرات، سب سے پہلے مصرے پہ جس پہ ہر شاعر نے محنت کی ہے، چند اشعار اس ناچیز کے بھی سماعت فرما کے دیکھے گا۔ بطور خاص بزرگوں سے دعا چاہوں گا، صرف داد چاہوں گا نوجوانوں سے، اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے داد دیں گے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں۔
یہ ہیں آل پیمبر کے شناساں شہر میرا۔ دل میں ہے یہی دل میں ہے میرے بس یہی ارماں شہ میرا، دل میں ہے میرے بس یہی ارماں شہ میرا، سب مجھ کو کہیں تیرا ثنا خواں شہ میرا، سب مجھ کو کہیں تیرا ثنا خواں شہ میرا، جب کرتا ہوں میں ذکر علی روضے پہ تیرے، جب کرتا ہوں میں ذکر علی روضے پہ تیرے، ملتی ہے مجھے لذت قرآن شہ میرا، ملتی ہے مجھے لذت قرآن شہ میرا۔ حضرات یہاں پر شعر سنا جاتا ہے، اس لیے میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہم جیسے فقیروں کو بنائے ہے سکندر، ہم جیسے فقیروں کو بنائے ہے سکندر، مولا کا کرم اور تیرا احسان شہ میرا، مولا کا کرم اور تیرا احسان شہ میرا، مولا کا کرم اور تیرا احسان شہ میرا، ہم جیسے فقیروں کو بنائے ہے سکندر، مولا کا کرم اور تیرا احسان شہ میرا، مولا کا کرم اور تیرا احسان شہ میرا۔ شعر سماپن بطور خاص حضرات، اور آپ حضرات ٹی وی میں نیوز میں دیکھ چکے ہوں گے کہ قدرت نے قیامت کا ایک ہلکا سا چھوٹا سا نمونہ ہندوستان کے ایک علاقے میں اس میں دکھا دیا، اب اس کے بعد بھی انسان کو عقل نہ آئے تو کیا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے اس حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس شہر پہ آ سکتی نہیں کوئی مصیبت، کیا سن رہے ہیں، اس شہر پہ آدھا لیکن واپس نہیں لے گا، اس شہر پہ آ سکتی نہیں کوئی مصیبت، بھائی بکر بھائی دوسرا مصرع دیکھیے گا، اس شہر پہ آ سکتی نہیں کوئی مصیبت، ہے سارے علاقے کے نگہبان شہ میرا، ہے سارے علاقے کے نگہبان شہ ایک بات بولیے، اس شہر پہ اس شہر پہ آ سکتی نہیں کوئی مصیبت، اس شہر پہ آ سکتی نہیں کوئی مصیبت، ہے سارے علاقے کے نگہبان شہ میرا، ہے سارے علاقے کے نگہبان شہ میرا، یوں پھول کھلائے ہیں تیرے دست کرم نے، یوں پھول کھلائے ہیں تیرے دست کرم نے، یوں پھول کھلائے ہیں تیرے دست
کرم نے گلزار ہوئے لاکھوں بیاباں شہ میرا، گلزار ہوئے لاکھوں بیاباں شہ میرا۔ زبان کی شاعری پیش کر رہا ہوں بطور خاص شعراء کرام حضرات، قافیے کے ساتھ چاہوں گا حضرات کی صرف ایک زبان کی بات ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ طوفان مصیبت نے کہا کوئی ہے تیرا، بطور خاص سمجھ فرمائیں، طوفان مصیبت نے کہا کوئی ہے تیرا، سوالیہ مصرع جواب سماعت فرمائیں۔ طوفان مصیبت نے کہا کوئی ہے تیرا، طوفان مصیبت نے کہا کوئی ہے تیرا، فوراً یہ کہا میں نے کہ ہاں ہاں شہ میرا، فوراً یہ کہا میں نے کہ ہاں ہاں شہ میرا، فوراً یہ کہا میں نے کہ ہاں ہاں شہ میرا۔ طوفان مصیبت نے کہا کوئی ہے تیرا، فوراً یہ کہا میں نے کہ ہاں ہاں شہ میرا۔ جی نفیس سارا گڑی وقت کے ہاتھ سکتا ہے۔ یوں تو نے بھرا دولت اولاد سے دامن، یوں تو نے بھرا دولت اولاد سے دامن، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا، خالی نہ گئی در سے کوئی، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا۔ شکریہ نوازی۔ یوں تو نے بھرا دولت اولاد سے دامن، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا، خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا۔ تضمین سماعت فرما لے حضرات، بطور خاص تضمین پہ بھی دعا چاہوں گا۔ دیکھیے تضمین میں شعراء کرام حضرات اس نزاکت کو سمجھتے ہوں گے، مصرع ایک نہیں کئی رخ سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مصرے کا رخ میں نے تھوڑا سا خود بدلنے کی کوشش کی ہے، مصرع استاد کا ہے، میں ان کے ذریعے قدر کرتا ہوں، ان کی خدمت میں اس کا چاہتا ہوں کہ مصرع پہنچ جائے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ خالی نہ گئی در سے کوئی ماں شہ میرا، اس در کے تصدق میں ہی، میں یہ پورا جو ہے تضمین کا شعر میں اپنے وطن تارا گڑھ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہاں کے تمام سید نفیس حیدر رضوی، یہاں کے تمام سادات کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اس در کے تصدق میں ہی ہم روز ازل سے، اس در کے تصدق سے ہی ہم روز ازل سے ہیں آل پیمبر کے ثنا خواں شہ میرا، ہیں آل پیمبر کے ثنا خواں شہ میرا، اس در کے تصدق سے ہی ہم روز ازل سے خیال پیمبر کے ثنا خواں شہ میرا، خیال پیمبر کے۔ بطور خاص یہ آخری شعر سماعت فرمائیں حضرات، تضمین اس در کے تصدق میں ہی
ہم روزے ازل سے ہیں آل پیمبر کے سناخواں شہ میرا، ہیں آل پیمبر کے سناخواں شہ میرا۔ حضرات ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے نفیس حلوری یہاں کا مقامی ہے، آپ نے محبت دیا، آپ نے اپنا بیٹا قبول کیا ہمارے بزرگوں نے، اسی طرح سے مولانا گلزار صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ میچول ٹرانسفر ہوا ہے، یہ پوری طرح ہلور کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اپنی ذاکری سے انہوں نے ابھی پچھلے سال ہلور میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دی ہے۔ 2 مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے، اب مجھ سے کہا جا رہا ہے ان سے پورا اشرا پڑھوائیے۔ تو اگر آپ نے مجھے یہاں محبت دی ہے تو اس گھر سلیم کو محبت مل چکی ہے، اس لیے جناب مولانا گلزار صاحب ہلوری کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اور اگر یہ میرا شعر آپ تک پہنچے اور یہ پیغام آپ کے ذہن میں رہے، اگر آپ کبھی عملی جامہ پہنا سکیں تو خدا کے واسطے اس شعر کا عملی جامہ پہنا دیجیے گا۔ اے میرے محبوں مجھے موت آئے گی جس دم، آپ کے سامنے بحیثیت وصیت شعر پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے محبوں مجھے موت آئے گی جس دم، لکھ دینا کفن پر شہ میرا شہ میرا، لکھ دینا کفن پر شہ میرا شہ میرا۔ اے میرے محبوں مجھے موت آئے گی جس دم، لکھ دینا کفن پر شہ میرا شہ میرا، لکھ دینا کفن پر شہ میرا شہ میرا۔ تو روزے پہ نفیس آیا تو محسوس ہوا یہ، مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ روزے پہ نفیس آیا تو محسوس ہوا یہ، روزے پہ نفیس آیا تو محسوس ہوا یہ، بخشش کا میری مل گیا سامان شہ میرا، بخشش کا میری مل گیا سامان شہ میرا۔ حضرات حقیقتاً جب تک مولا عباس کا کلام نہ پڑھ لیتا ہوں میں تب تک خود کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ جناب زینب کے حوالے سے میں نے شروع کیا، میرا صاحب تک آئے، اب میں مولا عباس کے لیے ایک مسئلہ اور 2 شعر صرف ایک تضمین سنانے کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر وہ شعراء کرام ہوتے ہیں جن کی میں سند دے سکتا ہوں کہ جو خاص کر مصروں پہ بہت محنت کرتے ہیں اور تضمین پہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ ایک مصرع بھی ہماری طرف ہوا، نیئر بھائی کی بھی موجودگی تھی، سرور بھائی، کہ ہم نے عباس میں معصوم کے جوہر دیکھے۔ دیکھیں مصرع بڑا چیلنجنگ تھا، اس کو نیا رنگ دینا تھا۔ بکار بھائی دیکھیے گا، ہم نے عباس میں معصوم کے جوہر دیکھے۔ سماعت فرمائیں، ایک مطلب صرف 2 شعر تضمین سی بات تک پہنچانا، اس لیے ایک مطلب اور ایک شعر آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک درود بھیجیے حضرات۔ پلٹے عباس تو دریا نے یہ منظر دیکھے، پلٹے عباس، مولا عباس دریا پہ گئے، اب وہاں سے واپس ہوئے ہیں۔ جب مولا عباس واپس ہو رہے تو دریا نے کیا منظر دیکھا، دوسرے مصرے میں بطور خاص سماعت ہوا۔ پلٹے عباس تو دریا نے یہ منظر دیکھے، اپنے کشکول میں پانی نہیں پتھر دیکھے، اپنے کشکول میں پانی نہیں پتھر دیکھے، چوم کر خیمے شہ جھوم کے بولے عباس، چوم کر خیمے شہ جھوم کے بولے عباس، آئے دنیا
شبیر کا قمبر دیکھے آئے دنیا درے شبیر کا قمبر دیکھیں. اب تضمین سماعت فرمائیں. صرف تضمین کے لیے میں نے یہ تو ایک مطلب شعر پڑھا بطور خاص. ہم نے عباس میں معصوم کے جوہر دیکھے. غیر معصوم تھے یہ رب جانے. غیر معصوم تھے یہ رب جانے. ہم نے عباس میں معصوم کے جوہر دیکھے. ہم نے عباس میں معصوم کے جوہر دیکھے. ہم نے عباس میں. ایک درود حضرات اور ایک نئی منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میں مقامی ہو کے زیادہ وقت لیا, تھوڑا سا آپ سے معذرت چاہوں گا, اس لیے پچھلے سال نہیں آیا تھا تو تھوڑا سا, اور بس ایک ردیف پیش کرنا ہے. ایک ردیف بطور خاص. ایک درود بھیجیں آپ ذرا. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے. ردیف دیکھنا ہے. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے. قرآن دینے لگتا ہے نقطے نئے نئے. قرآن دینے لگتا ہے نقطے نئے نئے. اب یہاں سے ایک شعر سماعت فرمائیے. ردیف دیکھیے گا بطور خاص نبھانے کی کوشش کی ہے. ابن علی کا جھولا جھلانے کے شوق میں. ابن علی کا جھولا جھلانے کے شوق میں آتے ہیں صبح و شام فرشتے نئے نئے. آتے ہیں صبح و شام فرشتے نئے نئے. تو عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب. عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب. آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے. آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے. تو ماہ عزا کا چاند نمودار جب ہوا. ماہ عزا کا چاند نمودار جب ہوا. نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے نئے. نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے نئے. بطور خاص بھائی ناصر صاحب شعر دیکھیے گا کہ ہوتے ہیں جتنے بار ادائے حسین پر. ہوتے ہیں جتنے بار ادائے حسین پر. بنتے ہیں اور ماتمی دستے نئے نئے. بنتے ہیں اور ماتمی دستے نئے نئے. شعر سماعت فرمائیے گا. بڑا حساس شعر پیش کر رہا ہوں, محسوس کرنے والا شعر ہے کہ مجلس میں آنے والی ہیں زینب اسی لیے. مجلس میں آنے والی ہے زینب اسی لیے. مجلس میں آنے والی ہے زینب اسی لیے. اشکوں نے پھر لگائے ہیں خیمے نئے نئے. اشکوں نے پھر لگائے ہیں خیمے نئے نئے. باطل کو تازیانہ
لگانے کے واسطے، باطل کو تازیانہ لگانے کے واسطے، بنتے ہیں روز تازیہ خانے نئے نئے، بنتے ہیں روز تازیہ خانے نئے نئے۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، حاصل کلام شعر میں اپنی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں حاصل کلام شعر بطور خاص کہ راہب کو دیکھ کے بیٹے اگائے ہیں شاہ نے، آخری شعر، راہب کو دیکھ کے بیٹے اگائے ہیں شاہ نے، سوکھے ہوئے درخت میں پتے نئے نئے، سوکھے ہوئے درخت میں پتے نئے نئے، چمکے نہ کیوں نفیس میری فکر کے چراغ، چمکے نہ کیوں نفیس میری فکر کے چراغ، ملتے ہیں کربلا سے اجالے نئے نئے، ملتے ہیں کربلا سے اجالے نئے نئے۔